السلام علیکم عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق جس کو ہم شروع کر رہے ہیں، اسلامیات کے باب نمبر 2 ایمانیات اور عبادات میں سے آخری حج اور اس کی عالمگیریت، اس کے بارے میں ہے۔ یہ بات ابتدائی طور پر ذہن میں رکھیں کہ حج ہر بندہ مومن مسلمان صاحب استطاعت کا معنی ہے کہ جو جانے کی مکہ المکرمہ میں طاقت رکھتا ہو۔ اب اس میں 3 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہاں تک جانے کے لیے، جس کو ہم صاحب استطاعت کہا جاتا ہے۔ ایک تو آدمی کے پاس وہاں جانے تک سفر کا اخراجات کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرا، رستہ پر امن ہو، کہ وہ نہ ہو کہ بندہ جائے اور رستے میں لٹ جائے یا خدا نخواستہ کوئی بندے کے ساتھ حادثہ پیش آ جائے، اس طرح کا۔ تیسرا، بندے کی صحت بھی اس کی حامل ہو، تو اس کو صاحب استطاعت کہا جاتا ہے۔ تو ایک بندہ مومن مسلمان پر حج زندگی میں ایک مرتبہ ہی لازم ہے۔ تو آج کا ہم سبق شروع کر رہے ہیں۔ ایک تو ابتدائی طور پر ریڈنگ ہو جائے گی، ساتھ ہی جو ہمارے آخر میں مشقی سوال ہیں ان کا بھی نشان لگوا دیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر ہم اس کے اندر جو MCQs بنے گے یا کوئی شارٹ کویسچن کی صورت میں، اس کا بھی انشاءاللہ ساتھ ہی نشاندہی کی جائے گی۔ آپ نکالیے کتاب کا صفحہ نمبر 13 یعنی پیج نمبر 13 سے آج کا ہمارا سبق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج اور اس کی عالمگیریت۔ حج کے لغوی معنی ہے زیارت کا ارادہ کرنا۔ شریعت میں اسے حج اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں ایک مسلمان بیت اللہ شریف کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے۔ حج ہر بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو بھی استطاعت رکھتا ہو اس کے گھر کا حج کرے، اور جس نے کفر کی روش اختیار کی یعنی نافرمانی کی، یہاں کفر کا معنی نافرمانی ہے، جس نے کفر کی روش اختیار کی یعنی حج نہ کیا، تو اللہ سب اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ سورۃ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم موجود ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس شخص کو کسی بیماری یا واقعی ضرورت یا ظالم حکمران نے روک نہ رکھا ہو اور اس کے باوجود وہ حج نہ کرے، چاہے وہ یہودی مرے چاہے نصرانی، یعنی وہ اس کا مسلمان سے پھر سروکار ہی نہیں رہے گا۔ حج اسلام کا 5واں بنیادی رکن ہے۔ سفر حج کا ارادہ کرنے کے باوجود جو انسان اپنی منزل کی جانب بڑھتا ہے، اس کے اندر نیکی کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ گھر سے اس نے احرام باندھا ہے، نوافل پڑے ہیں، پھر اپنی منزل کی طرف گیا ہے، تو ایک نیکی کا جذبہ تو پروان چڑھ رہا ہے نا کہ میں اپنے مالک کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ تو یہ ہے وہ ایک انفرادیت اس عبادت کی۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے، یعنی حاجی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، جس کی جتنی خدمت ہو سکے کرے۔ وہ حرم الہی کا مسافر ہونے کی حیثیت سے ہر برے کام سے باز رہتا ہے،
اس طرح یہ پورا سفر عبادت ہے۔ اب یہ ہمارا پہلا سوال آپ دیکھیں جی، کتاب کے لاسٹ میں آپ جائیں، مشقی سوالات میں سے ہے سوال نمبر 1، اسلام میں حج کو کیا حیثیت حاصل ہے؟ تفصیل سے بیان کریں، حج کو کیا حیثیت حاصل ہے؟ تو یہی ایک سوال تھا۔ آپ کتاب کے بالکل شروع میں آئے، پیج نمبر 13 کے، جہاں سے ہم نے سبق آج کا شروع کیا ہے۔ حج کے لغوی معنی ہے زیارت کا ارادہ کرنا۔ یہاں سے لے کر آج ہمارا سبق شروع سے یعنی لے کر آخر سے 3 لائنیں چھوڑ کے اوپر دیکھیں، حج اسلام کا 5واں بنیادی رکن ہے۔ یہاں تک ہمارا یہ سوال آج کا پہلا مکمل ہوا، جس میں ہے اسلام میں حج کو کیا حیثیت حاصل ہے، تفصیل سے بیان کریں۔ تو امید ہے آج کا یہ سبق ہمارا آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ چلتے ہیں جی سوال نمبر 2 کی طرف، وہ بھی اسی طرح بڑا ہی آسان سوال ہے۔ سفر حج کے دوران عالم اسلام کے اتحاد کی جو روح نمایاں ہوتی ہے، مثال دے کر بیان کریں۔ اللہ اکبر۔ عالم اسلام کی ایک روح بیان ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اسی طرح پیج نمبر 13 کے اوپر آئیں، یہاں پہ لکھا ہوا اللہم لبیک، بس یہ ایک نعرہ ہوتا ہے، یہی ایک نغمہ ہوتا ہے جو حاجی کی زبان پہ ہوتا ہے۔ یہاں سے ہمارا یہ دوسرا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں جی سبق کی اسی پیج نمبر 13 کے اوپر ہی، اپنے دل میں اس نقشے کا تصور تو کیجئے کہ بے شمار قوموں اور ملکوں کے لوگ ہزاروں راستوں سے ہو کر ایک مرکز کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ وہ مرکز بیت اللہ شریف ہے، اللہ کا گھر ہے۔ شکلیں، رنگ، زبانیں مختلف ہیں، مگر مرکز کے قریب ایک خاص حد تک پہنچتے ہی سب اپنے اپنے قومی لباس کو ترک کر دیتے ہیں اور ایک سادہ سا یونیفارم پہن لیتے ہیں جسے احرام کہا جاتا ہے۔ اس کے پہنتے ہی ایسا معلوم ہونے لگتا ہے کہ سلطان عالم اور زمین و آسمان کے مالک کی یہ فوج جو دنیا کی ہزاروں قوموں سے بھرتی ہو کر آ رہی ہے، ایک ہی بادشاہ کی فوج ہے، اور یہ سب لوگ ایک ہی بادشاہ کے دربار میں پیش ہونے جا رہے ہیں۔ یہ یونیفارم پہنے ہوئے سپاہی جب میقات سے آگے چلتے ہیں، میقات وہ ایک جگہ کا نام ہے جہاں سے حاجی احرام کے بغیر آگے نہیں جا سکتا، تو وہ کہا کہ جب میقات سے آگے چلتے ہیں تو ان سب کی زبانوں سے ایک ہی نعرہ بلند ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ترجمہ ہوگا، حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، یقیناً تعریف سب تیرے ہی لیے ہے، نعمت سب تیری ہے، ساری بادشاہی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو یہاں تک آج کا ہمارا سوال نمبر 2 ہے، عالم اسلام کے اتحاد کی جو روح کے بارے میں تھا۔ امید ہے آج کا یہ سبق آسان بھی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے والدین میں سے یا کسی اور کو آپ کے قرب و جوار میں کسی کو اللہ نے توفیق دی ہے، کوئی حج کرنے کے لیے گیا ہے، تو آپ کبھی ان کے پاس بیٹھ کر یہ سارے منازل کے بارے میں پوچھیں، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بڑے اچھے طریقے سے بتائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا دل بھی باغ باغ ہو جائے سن کر، اور سنانے والے کے آنسو وہ بھی تھمنے نہیں پائیں گے۔ یہ اتنا ایک بابرکت سفر ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حج کی اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ نگہبان۔